آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ڈسٹرکٹ راجن پور کے شہر جامپور سے مغرب کی طرف داجل ہڑند۔ ہندو راجا ہرناکس اور اس کے بیٹے لوک بھگت نے منجو داڑو کے انداز پر ہڑند قلعہ تعمیر کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہڑند فورٹ کی ساخت منجو داڑو کی اہم اثر تہذیب دکھائی دیتی ہے۔ محمد بن قاسم سے لے کر احمد شاہ ابدالی تک مسلم حکمرانوں نے اس علاقے میں اپنی خود مختاری برقرار رکھی تھی۔ جب ہڑند کے علاقے پر نادر کی حکومت تھی، یہ قلعہ افغان ایرانی حملہ آوروں کے ملتان اور ہندوستان جانے کا راستہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم دنیا کو فتح کرنے کے در پہ اس علاقے سے گزرا۔ اس علاقے میں پائے جانے والے نوادرات سکندر کے دورے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مقامی لیجنڈ کے مطابق سکندر ایک مقامی ملکہ رخسانہ کی خوبصورتی سے متاثر ہوا تھا، جس نے ہڑند فورٹ میں شادی کی تھی۔ ایک طرف افسانوی سلیمان سلسلے، دوسری طرف دریائے سندھ کے زبردست دریا کے درمیان مقیم ہڑند قلعے کے کھنڈرات اس علاقے میں واقع ہیں، جسے عام طور پر پاچاد کہا جاتا ہے۔ قلعہ ماضی میں بہت کچھ دیکھ چکا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس کی تاریخی اور آثار قدیمہ کی اہمیت کے علاوہ ہزاروں راز چھپائے ہوئے ہیں۔ حملہ آوروں سے حفاظت کے لیے یہ قلعہ اول میں سلیمان رینج میں تاریخی چاچڑیاں سے برعکس بنایا گیا تھا۔ عمارت کے دھندلاہٹ کے آثار آج بھی پرانی جگہ کے گرد بکھرے ہوئے ہیں اور اینٹوں کی شکل میں موجود ہیں۔ سکھ کے گورنر سامن مال نے پرانے قلعے کے مواد کو 1831 میں ایک نئے مقام پر دوبارہ تعمیر کیا۔ قلعے کا موجودہ ڈھانچہ جو ہمارے ورثے کا ایک قیمتی حصہ ہے، ضلع راجن پور میں مقیم دیہاتی شہر داجل سے تقریباً 25 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ یہ قلعہ 50 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں جو بچا ہے اس کی بیرونی دیوار 1 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے اور یہ پتلی سرخ اینٹوں سے بنا ہوا ہے۔ 16 ستون ہیں۔ مرکزی دروازہ مغرب میں ہے، دوسرا راستہ مشرق میں ہے۔ قلعے میں جو کچھ باقی ہے اس کے ماضی کے معمار کی یکجہتی تعمیراتی معیار کا واضح ثبوت ہے۔ تاریخ یہی ہے کہ ہڑند فورٹ اصل میں ہندو راجا ہرناکش نے اپنے بیٹے ہری نند کے نام پر تعمیر کیا تھا۔ یہ قلعہ 3 مختلف ادوار دیکھے تھے: ہندو، مقدونیہ اور مسلمان۔ مقامی عقیدے کے مطابق جب نوجوان سکندر اعظم زیادہ تر مشہور دنیا کو فتح کرنے کے بعد اپنے گھر جا رہا تھا، علاقے میں آیا۔ ہڑند ہندو بادشاہ کے زیر اقتدار تھا، جس کی خوبصورت بیٹی تھی۔ اس کا نام نوشابہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ وہ باصلاحیت بہادر شہزادی تھی۔ شہزادی کو اپنے والد کی ریاست کی مضبوط اور مؤثر ایڈمنسٹریٹر ہونے کے علاوہ شکار کا بھی شوق تھا۔ سکندر نے شہزادی کے بارے میں سنا اور خوبصورتی کی ملکہ کو ذاتی طور پر دیکھنا چاہا۔ سکندر خود کو ایک سکندر کے قاصد کے طور پر پیش کیا اور قلعے کے قریب پہنچا۔ ہندو راجا کے دربار میں اسے لے جایا گیا، جہاں شہزادی نوشابہ نے سکندر کا قاصد دیکھا تو فوراً اسے شاہی دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب سکندر نے خود کو قاصد کے طور پر پیش کیا تو شہزادی مسکرا کر اسے دیوار کی طرف اشارہ کیا جہاں سکندر کی تصویر لٹکی تھی۔ ایرانی شاعر نظامی نے سکندر نامہ میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ مزید یہ لکھا ہے کہ دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس تاریخی یادگار کا 3 اور 8ویں صدی کے اوائل میں یہ اس علاقے میں مسلمانوں کی آمد کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ خطے میں پائے جانے والے کھجور کے درختوں کی نشاندہی عربوں کی فوج کی آمد کے ثبوت کے طور پر کی گئی ہے۔ سکھوں کے دور میں قلعہ کو موجودہ مقام پر اسٹریٹجک وجوہات کی بنیاد پر دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس قبیلے نے بلوچ قبائل کو قابو کرنے کے لیے سکھ فوج کی گارڈن لگائی۔ بعد میں 1870 میں یہاں برطانوی فوج اور مری بگٹی قبائل کے مابین مشہور جنگ لڑی گئی۔
جنوبی ایشیا کے الحاق کے بعد انگریزوں نے اس قلعے کو چھاونی کے طور پر استعمال کیا۔ انگریزوں نے محدود کھدائی کی اور اس مقام سے برآمد ہونے والی تاریخی نوادرات کو لندن برٹش میوزیم بھیج دیا گیا۔ ہڈند فورٹ کے کھنڈرات آج بھی پر اسرار عمارت کے طور پر موجود ہیں۔